تو بندہ ہے تیرے میں دسنگا کہ رجب بٹ کا پیچھا چھوڑیں. ملک میں ہمارے وہ گند ہو رہے ہیں. لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ لوگ چاہت فتح علی خان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, منائل ملک کی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے سامنے اور اس کو لاکھوں ویوز مل رہے ہیں. لیکن ٹارگٹ صرف رجب بٹ ہی کیوں ہے؟ رجب بٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو رجب بٹ جس کردار کا نام ہے وہ بیسیکلی فائنینشیل پہلے بہت کمزور تھا. ماں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, ماں کے ساتھ ویڈیوز بناتا تھا, وہ اپنی بہن کو ماں کو پیش کرتا ہے. یہ میں نے اکثر سنا ہے. ایک ہی بیڈ پہ ایک مرد اور عورت سوئے ہوتے ہیں. ڈرامے کے اندر بتائیں ان کا حقیقی رشتہ کیا ہے. عورتوں کے لباس بےہودہ سے بےہودہ ترین ہوتے ہیں. اچھا, ان پہ کوئی اعتراضات نہیں ہے. سسر کا بہو کے ساتھ چکر, دیور کا بھابھی کے ساتھ چکر, ماموں کا بھانجی کے ساتھ چکر, چچا بھتیجی میں انوالو. یہ وہ رشتے تھے جن کے تقدس کی قسم قرآن اٹھاتا ہے. کہ یہ جو لائیو سیشن ہو رہا ہے, اگر دیکھیں رجب بٹ نظر آ رہا ہے تو ان کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ایک بندہ ڈاکٹر اپنے ساتھ لگا رہا ہے اور کام کیا کر رہا ہے؟ تیری ماں کی تیری بہن کی, تیری بہن کی تیری ماں کی. ان کا انہوں نے پکڑ کے اس کے دماغ کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں. یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے, یہ اس کی بیٹی کا معاملہ ہے, یہ اس کے بیٹے کا معاملہ ہے. بے انتہا گندی باتیں کرتا ہے وہ, بہت گندی باتیں کرتا ہے. یار ان کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ اس کو پکڑیں. لوگوں کو بچوں کی تربیت غلط کرتا رہے, لوگوں کی ویڈیوز وائرل کرتا رہے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ویڈیو وائرل کرتا رہے, اس کا وہ کرتا رہے. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں جی. اگر آپ کی قوم غرق نہیں نہ ہو رہی تو یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. عورتوں کا عیب یہاں پہ ہے, مردوں کا مردوں سے عیب یہاں پہ ہے. خواجہ سرا یہاں پہ کھلے عام. اب تو یار ویڈیوز میں آ گئے لوگ, کپڑے آدھے کپڑے پہنے ہوئے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, بےہودہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں, اور آخر میں جو ایک مہینہ ہوتا ہے اس میں رمضان میں آ کے رمضان ٹرانسمیشن میں دین ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ لوگ, اور ان 100 بندوں کے عوض 1 لاکھ لوگوں سے فراڈ کر لیتی ہے. جب ہمارے گھروں میں ہماری آنکھوں کے سامنے بچیاں غیر مردوں کو گھروں میں لائیں گی. اب وہ رجب بٹ ان کو مل گیا ہے. رجب بٹ ٹیٹو کیوں بنا رہا ہے؟ کاشف ضمیر کے ٹیٹو نظر نہیں آ رہے, متیرہ کے ٹیٹو نظر نہیں آ رہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, مان لیا. پہلے کیا ہے جی, اس نے یہ گستاخی کی, اس نے معذرت کی حرم پاک میں کھڑے ہو کے, پھر اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا, ٹک ٹاک کے اوپر میچز چل رہے ہیں اور میچز کے اندر گندی گندی گالیاں ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں. یہ لحاظ بھی نہیں رکھا جا رہا کہ کوئی خاتون وہاں پہ بیٹھی ہے, لڑکے وہاں پہ بیٹھے ہیں, فیملیز اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو سوشل کام بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد گالی گلوچ. خاص طور پر یہ جو ڈاکٹر ایمان ہے, یہ جو لڑکا ہے, یہ اتنی گندی گندی گالیاں دیتا ہے لڑکیوں کو بھی نا, میں آپ کو کیا بولوں. عمران صاحب کیا کہیں گے اس صورتحال کے بارے میں؟ بہت شکریہ عثمان بھائی. سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس پہ بات کرنے کے لیے. بات دراصل کیا ہے, ہر دور میں نا آپ بڑے پیچھے چلے جائیں, 1000 سال پیچھے جائیں, 2000 سال پیچھے جائیں, جس طرح کے دور ہوتے تھے نا اس طرح کے لوگ ہوتے تھے, اس طرح کی رائے ہوتی تھی, ویسی عوام ہوتی تھی. کوئی دور تھا جب لوگ تلواروں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے. پھر ایک دور آیا لوگ گھوڑ سواری کو پسند کرتے تھے. ایک دور ایسا آیا کہ لوگ بڑے بڑے اونٹ رکھنا پسند کرتے تھے اور اونٹوں کے اوپر سواری کرنا پسند. یہ ایک دور تھا, مختلف ادوار. آج کا دور کیا ہے؟ آج کے دور میں یہ ٹک ٹاک, یوٹیوب اور جتنے سوشل میڈیا کے جتنے بھی کنٹینٹ بیس لوگ ہیں, لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ لوگ چاہت فتح علی خان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ لوگ منائل ملک کی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں. اب جب یہ ہوگا تو پھر مجھے بتائیں یہ لائیو ویڈیوز میں یہ گالیوں کے علاوہ کیا کریں گے؟ اب ایک عام بیس بن گئی ہے نا, ہر دوسرا بندہ دیکھیں. اور کیا ہے, میں تو دیکھیں دیکھنے والوں پہ حیران ہوں کہ ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے سامنے اور اس کو لاکھوں ویوز مل رہے ہیں. لوگ گفٹنگ کر رہے ہیں, لوگ گفٹنگ بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال, ایک بات کا مجھے جواب دیں. آج جی سب گالم گلوچ کر رہے ہیں, فاشی ہو رہی ہے, ایس کے نے منائل کی ویڈیو لیک کی, گالیاں دے, اتنی گندی گندی گالیاں کا میں الفاظ بھی نہیں لے سکتا. لیکن ٹارگٹ صرف رجب بٹ ہی کیوں ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے معاشرے کا یہ آج کا المیہ نہیں ہے, یہ شروع سے المیہ چل رہا ہے کہ جس کے پیچھے یہ لوگ پڑ جاتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں
رجب بٹ کی جب بات کی جاتی ہے تو رجب بٹ جس کردار کا نام ہے وہ بیسیکلی فائنینشیل پہلے بہت کمزور تھا. ٹھیک ہے. اس کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ پیچھے دیکھتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یار اس کی فیملی میں کوئی بڑا سٹرونگ, کوئی آرمی پرسن, کوئی پولیس پرسن یا کوئی بڑا عہدے دار نہیں ہے, پھر کوئی پولیٹیشین بھی نہیں ہے. خود ساختہ اس کے تلقات ضرور ہیں, لیکن اس کا والد آپ نے دیکھا ہوگا ایک عام سا بندہ ہے, وہ بیچارہ بات نہیں کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. ایک معصوم لڑکا تھا, ماں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, ماں کے ساتھ ویڈیوز بناتا تھا. وہ ماں کے ساتھ ویڈیو بناتے بناتے اس کی ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئی. وائرل ہوتے ہوتے لوگوں کے دل میں اس نے جگہ کر لی. پھر وہ وی لاگنگ پہ آ گیا. وی لاگنگ میں وہ کیا کرتا, میری بات سنیں, اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنی بہن کو, ماں کو پیش کرتا ہے. یہ میں نے اکثر سنا ہے. بالکل ایسے ہی. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جتنے آپ کے ٹی وی شوز ہو رہے ہیں ان پہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں آتی, وہ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ ڈراموں میں جو لڑکیاں ہر طرح کا کردار کرتی ہیں, ایک ہی بیڈ پہ ایک مرد اور عورت سوئے ہوتے ہیں, ڈرامے کے اندر بتائیں ان کا حقیقی رشتہ کیا ہے؟ کوئی رشتہ نہیں, کوئی رشتہ نہیں ہے. اس رشتے کے باوجود وہ دونوں ایک بیڈ پہ کیسے لیٹ گئے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر عورتوں کے لباس بےہودہ سے بےہودہ ترین ہوتے ہیں. اچھا, ان پہ کوئی اعتراضات نہیں ہے. ہمارے ڈراموں میں اب ایک ایسا ڈرامہ آ گیا ہے, اس میں بوسو کنار ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو حق کر رہے ہیں, اس کی بیوی کا اس کے ساتھ چکر ہے. میں نیکسٹ ویڈیو اس پہ بناؤں گا, میں ڈرامے کا نام بھی بتاؤں گا. اور وہ ڈرامہ سینسر نے بھی نہیں دیکھا, سینسر بورڈ نے بھی, وہ چل رہا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. سر جو آپ نے بات کی, سسر کا بہو کے ساتھ چکر, دیور کا بھابھی کے ساتھ چکر, ماموں کا بھانجی کے ساتھ چکر, چچا بھتیجی میں انوالو, یہ وہ رشتے تھے جن کے تقدس کی قسم قرآن اٹھاتا ہے. بالکل. آج انہوں نے ان رشتوں کو لا کے بیچ چروائے میں ننگا کر دیا ہے. بالکل ایسے ہی. اب بات آ رہی ہے جو ہم جس ٹاپک پہ تھے, کہ ٹاپک یہ ہے کہ یہ جو لائیو سیشن ہو رہا ہے, اگر دیکھیں رجب بٹ نظر آ رہا ہے تو ان کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ سمجھ سے باہر. کیا اچھا مجھے ایک بات بتائیں, پیکا ایکٹ بنا ہوا ہے, ادارے اور بھی ہیں, سائبر کرائم والے بھی ہیں, یہ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بناتے ہیں, کیا ان کی اپروچ ان کے گھروں تک نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا ایک بندہ ڈاکٹر اپنے ساتھ لگا رہا ہے اور کام کیا کر رہا ہے, تیری ماں کی تیری بہن کی, تیری بہن کی تیری ماں کی. یار یہ مجھے بتائیں, یہ اور ان کی ویڈیو دیکھنے والے کون ہیں؟ میں پھر آپ سے کہوں گا ٹین ایجر 12 سال سے 22 سال کا بچہ جس کو شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے نیکسٹ. بالکل. ان کا انہوں نے پکڑ کے اس کے دماغ کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں. بالکل. عثمان بھائی ابھی بھی وقت ہے, دیکھیں اس پہ ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا. خدا را ہمیں کوئی نہ دیکھے, ریٹنگ بھی نہ دے, کوئی ہمیں ویو بھی نہ دے, لیکن اگر ہمیں کوئی بھی سنجیدہ شخص دیکھ رہا ہے, یہ اس کے گھر کا معاملہ ہے, یہ اس کی بیٹی کا معاملہ ہے, یہ اس کے بیٹے کا معاملہ ہے. میں آپ کو بلیو کریں بتا رہا ہوں, اگر اس روش کو نہ روکا گیا اور لوگ یہ کہتے رہے کہ جی یوٹیوب سے ہمارا کیا تعلق ہے, موبائلوں سے ہمارا کیا تعلق ہے, ٹک ٹاک سے, میں کہوں گا علماء کرام اس میں اپنا کردار ادا کریں. خدا را یہ رجب کا پیچھا چھوڑیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ بے ساختہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. وہ اللہ معاف ہو جس نے منائل ملک کی ویڈیو جس کے ساتھ ہے, اب وہ بے انتہا گندی باتیں کرتا ہے, وہ بہت گندی باتیں کرتا ہے. یار ان کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ اس کو پکڑیں, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے اس کا پاسپورٹ بین کر رہے ہیں, ہم اس کا شناختی کارڈ, وہ وہاں سے آ نہیں سکتے. او بھائی وہ وہاں سے, اچھا وہ 10 سال وہاں سے نہیں آئے گا, وہ لوگوں کی ماں بہن کرتا رہے, لوگوں کو بچوں کی تربیت غلط کرتا رہے, لوگوں کی ویڈیوز وائرل کرتا رہے, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ویڈیو وائرل کرتا رہے, اس کا وہ کرتا رہے. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں جی, یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. گالیاں دے رہے ہیں, وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, ذاتیات پہ آئے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر لڑائی ہوتی ہے, بندہ قطر سے آتا ہے, گولیاں مار کے لاہور میں واپس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لڑائی ہو رہی ہے, گالم گلوچ ہو رہی ہے. میں جہاں تک علماء کی بات کروں, میں کہوں گا کہ علماء نے تو چپ سادھ لی. یار کوئی سامنے آؤ, کوئی بیان دے دو, روکو اس چیز کو, اس کے اوپر آپ بات کرو. جس طرح ہمارے لیے نماز ضروری ہے, ہمارے بچوں کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے. دیکھیں جی, ایک سائڈ پہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک یوٹیوب سے ہمارا تعلق نہیں ہے, اکثر ہم نے سنا. بالکل ایسے ہی. مجھے ایک علماء میں سے ایک بتا دیں جن کا ان اکاؤنٹس پہ اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہے. سب کا بنا ہوا ہے. آپ بھائی اکاؤنٹ بھی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ بلی نہیں کھائے گی. او بھائی میرے, آپ کہتے ہیں ان ٹک ٹاکروں سے ہمارا تعلق نہیں, پھر ان کا تعلق کس سے ہے؟
ادارے کچھ نہیں کر رہے, علماء کچھ نہیں کر رہے, خراب ہمارے بچے ہو رہے ہیں, خراب میری بیٹی ہوگی, خراب میرا بیٹا ہوگا, میرے بھائی کے بچے ہوں گے, میرا محلہ خراب ہوگا, میرا علاقہ خراب ہوگا. کلمے کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے. عثمان صاحب اگر یہ کلمے کے نام پہ ملک حاصل کرنے کے بعد یہی کچھ کرنا تھا تو یہ روش بھی غلط ہے کہ کلمے کے نام پہ بنا ہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اگر آج آپ کے سامنے فلسطین کا یہ حال ہو سکتا ہے تو پاکستان کوئی بہت بڑی بلا نہیں ہے. بالکل, فلسطین اگر مٹ سکتا ہے تو پاکستان بھی مٹ سکتا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں چھوٹی سی. پہلی امتیں تھی نا, پہلی امتیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں. ٹھیک ہے. ہر امت میں ایک عیب تھا. اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات کریں گے تو وہ صرف ناپ تول میں کمی کرتے تھے. حضرت لوط جو تھے, ان کی جو قوم لوط تھی وہ کیا تھا, ان کا مرد سے مرد کا رشتہ ایسا تھا, ان میں ایک عیب تھا. اچھا جی, جتنے بھی حضرت داؤد علیہ السلام لے لیں, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت شیش علیہ السلام لے لیں, حضرت ادریس علیہ السلام, ان کی قوموں کو اگر آپ چیک کریں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام لیں, ان کی قوموں میں ایک ایک عیب تھا, اس کے باوجود وہ قومیں غرق ہو. اگر آپ کی قوم غرق نہیں نہ ہو رہی تو یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے. لیکن مجھے بتائیں, کیا یہ دعاؤں کے صدقے کے طفیل اگر ہم بچ رہے ہیں تو ابھی کون سا عیب نہیں ہے اس میں؟ عورتوں کا عیب یہاں پہ ہے, مردوں کا مردوں سے عیب یہاں پہ ہے, خواجہ سرا یہاں پہ کھلے عام. اب تو یار ویڈیوز میں آ گئے لوگ. اچھا ایک طرف میک ملک آپ تبلیغ پہ جاتا ہے, میں کہتا ہوں بہت اچھا کام. یار خدا کے بندے, اگر آپ تبلیغ پہ جا رہے ہو تو یہ دوسرا کام ڈانسنگ کا تو نہ کرو نا پھر یار. یہ تو منائل والے والا سین ہے. یہاں پہ ناچتی گاتی ہے, اس کے بعد عمرہ کرنے جاتی ہے, کہتی ہے میں تو نیک تھی, مجھے اللہ نے اپنے گھر بلایا, واپس آ کے تم ناچ گا. یار ایک اور عثمان بھائی, پورے رمضان میں جو ہمیں دین کا درس دیتی ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹی, میں ان کی کوئی تنقید نہیں کرتا, میں کہتا ہوں چلو اللہ نے توفیق دی, اچھی بات. لیکن کیا ہمارے لوگوں کے پاس یہی لوگ رہ گئے جو 11 مہینے کپڑے آدھے کپڑے پہنے ہوئے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, بےہودہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں, اور آخر میں جو 1 مہینہ ہوتا ہے اس میں رمضان میں آ کے رمضان ٹرانسمیشن میں دین ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ لوگ. کیوں دیندار ختم ہو گئے لوگ؟ بالکل ایسے ہی. مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اداروں نے, میں ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں, اگر ہمارے اداروں نے ان چیزوں پہ ایکشن نہیں لیا, یہ جو خاص طور پہ ٹک ٹاک پہ لائیو لوگ آ کے صرف گفٹنگ کے لیے اور ان چیزوں کی ہوائیات کے لیے, یہ باقاعدہ یہ پری پلاننگ ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ پری پلان کام ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک کوئی بھی فراڈ والی کمپنی آتی ہے, وہ کیا کرتی ہے, وہ پہلے 100 بندوں کو پروفٹ دیتی ہے, ایسا ہی, اور ان 100 بندوں کے عوض 1 لاکھ لوگوں سے فراڈ کر لیتی ہے. یہی ٹک ٹاک اور ان پہ ہو رہا ہے. اگر 100 بندے پروموٹ ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ 10 کروڑ لوگ خراب ہو رہے ہیں. بالکل ایسے 10 کروڑ بچے جو آپ کے جوان ہونے ہیں. دیکھیں آپ اپنی نا 25 کروڑ عوام میں سے آپ اگر نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 سال کی ایج سے 25 سال کی ایج کے زیادہ نہیں تو 10-12 کروڑ ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ان کو. بالکل ایسے جیسے وہ کمپنی والے فراڈ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. 100,000 بندے کو فائدہ دے کے یہ اگر فرض کرے گفٹنگ یہ کتنے بندوں کو ہو رہی ہے, آپ پورا نکال لیں گے 1000 بندہ بھی نہیں ہوگا, 1000 بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ تربیت کن کی خراب کر رہے ہیں؟ 10 کروڑ لوگوں کی. اب یہ ہمیں دیکھنے والے اگر لوگ کوئی بھی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو اب دیکھا بھی کس کو جا رہا ہے, دیکھتے کس کو ہیں, جو بے حیا بات کر رہے ہیں, بے حیائی پھیلا رہے ہیں, ورگر باتیں ہو رہی ہیں, ان کو لوگ بڑے زور شور سے دیکھتے ہیں. ایک عورت ہے ننگی بیٹھی ہوئی ہے, پورا دن بیٹھی رہے گی, کوئی بات بھی نہ کرے, ہمارا معاشرہ اس کو دیکھتا رہے گا. یار ایک بندہ دین کی بات کر رہا ہے, کوئی اصلاحی بات کر رہا ہے, اس کو کوئی سننا نہیں چاہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں عثمان بھائی کہ اس وقت اگر یہ ہمارے لوگوں نے خود کردار ادا نہ کیا, ہماری کمیونٹی نے خود کردار ادا نہ کیا, تو یہ نہ سوچیں کہ کوئی آ کے ان کو ادارہ ٹھیک کرے گا, علماء ٹھیک کریں گے. یہ یاد رکھیے گا وہ وقت دور نہیں جب ہمارے گھروں میں ہماری آنکھوں کے سامنے بچیاں غیر مردوں کو گھروں میں لائیں گی, بچے غیر بچیوں کو گھروں میں لائیں گے, اور کوئی بندہ کچھ کر نہیں سکے گا. یہ وقت آنے والا ہے. دوسری طرف خدا را آخر میں پھر ایک بات ضرور کہوں گا کہ رجب بٹ کا پیچھا چھوڑیں. ملک میں ہمارے وہ گند ہو رہے ہیں. میں نے کل بھی ذکر کیا شاید ایک جگہ پہ کہ کاشف ضمیر صاحب ہیں, وہ باقاعدہ پولیس والے کو پکڑ کے, پولیس والا پیسے پکڑا رہا ہے اور وہ پھینک رہے ہیں. بالکل ایسے. دوسری طرف وہ میں ڈاکٹر ایمن کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے, اور یہ ایک نہیں ہے,
پہلے وہ ایک آیا تھا نٹر کے کون تھا یہ جس نے بنیاد رکھی, بالکل بنیاد, وہ میرپور کا تھا. نٹر کے ساتھ صوفیہ ہوتی تھی, صوفیہ آج بھی آ رہی ہے. دیکھیں نا کسی نے یعنی کہ 4-5 سال گزر گئے, ایک بندہ ان کو روک نہیں سکا. بالکل نہیں سکا. کیوں؟ ہمارے ادارے یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم بے بس ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو روکے گا کون, اور ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کے پیچھے پڑ اسی کے پیچھے. اب وہ رجب بٹ ان کو مل گیا ہے, رجب بٹ ٹیٹو کیوں بنا رہا ہے؟ کاشف ضمیر کے ٹیٹو نظر نہیں آ رہے, متیرہ کے ٹیٹو نظر نہیں آ رہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی مان لیا. پہلے کیا ہے جی اس نے یہ گستاخی کی, اس نے معذرت کی حرم پاک میں کھڑے ہو کے, پھر اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, ٹھیک ہے جی. مقصد بات ان شارٹ یہ ہے کہ ابھی ہمارے لوگوں کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے علماء کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 1000 بندہ پورے پاکستان کو بے حیائی پہ لے کے جا رہا ہے, ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے, اور رشتوں کا تقدس ختم کر رہے ہیں. ماں بیٹی کا ختم ہو رہا ہے, باپ بیٹے کا ختم ہو رہا ہے, پھپھو کا ختم ہو رہا ہے, ماموں بانجی کا ختم ہو رہا ہے. اگر یہی رہا تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے پاس یعنی کہ رشتوں کو بچانے کے لیے کوئی حربہ نہیں ہوگا. بالکل. عمران صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر فحاشی پھیل رہی ہے, ہمارے علماء کو اس کے اوپر کردار ادا کرنا چاہیے اور رجب بٹ کی جان چھوڑ دیں. آپ سب پہ بات کریں. ویورز کامنٹ سیکشن میں کوئی بات کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا, اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.